اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 195۔ پیغمبر کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے تھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی نہیں کی، اور میں نے اس جوان مردی کے بل بوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے پیغمبر کی دل و جان سے مدد ان موقعوں پر کی کہ جن موقعوں سے بہادر جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ جب رسول نے رحلت فرمائی تو ان کا سر اقدس میرے سینے پر تھا، اور جب میرے ہاتھوں میں ان کی روح نے مفارقت کی تو میں نے تبرکاً اپنے ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔ میں نے آپ کے غسل کا فریضہ انجام دیا اس عالم میں کہ ملائکہ میرا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ آپ کی رحلت سے گھر اور اس کے اطراف و جوانب نالا و فریاد سے گونج رہے تھے۔ فرشتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، ایک گروہ اترتا تھا اور ایک گروہ چڑھتا تھا۔ وہ حضرت پر نماز پڑھتے تھے اور ان کی دھیمی آوازیں برابر میرے کانوں میں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر میں چھپا دیا تو اب ان کی زندگی میں اور موت کے بعد مجھ سے زائد کون ان کا حقدار ہو سکتا ہے؟ جب میرا حق تمہیں معلوم ہو چکا تو تم بصیرت کے جلو میں دشمن سے جہاد کرنے کے لیے صدق نیت سے بڑھو۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلا شبہ میں جادہ حق پر ہوں، اور وہ اہل شام باطل کی ایسی گھاٹی پر ہیں کہ جہاں سے پھسلنے جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو۔ میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے آمرزش کا طلبگار ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔